سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے سے اس امت پر بے انتہا انعامات عطا فرمائے ہیں۔ اس سے پہلے جو قبل جو امتیں تھیں ان پر یہ انعامات نہیں دیے گئے جو اس خصوص اس امت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ جیسے کہ پہلے قوموں پر عذاب آتے تھے اور اس قوم پر نبی پاک کی امت پہ وہ عذاب نہیں ہے۔ جس طرح کہ دوسری قوموں کے چہروں کو مسخ کر دیا جاتا تھا وہ بھی اس امت پر سرکار دو مسلم کی برکت سے صدقے سے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا اس پر۔ زمین بھی جو ہے پوری زمین جو ہے اس امت کے لیے مسجد تک کر دی، جہاں بھی چاہے انسان نماز پڑھ سکتا ہے، پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ اسی طرح سے بالخصوص جو بہت ہی بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، توبہ سے نوازا ہے۔ پرانی امتوں میں اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جاتا تھا، غلطی ہو جاتی تھی، گناہ ہو جاتا تھا، ان کے طریقے مختلف تھے اور ایسے ایسے طریقے تھے کہ بہت ہی سخت قسم کے، تب جا کے اللہ کے حضور میں توبہ قبول کی جاتی تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ توبہ جیسی عظیم چیز اس امت پہ بہت آسان کر دی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا ایک آیت کے اندر، یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اتنی آسان کر دیا یہ چیز ہمارے لیے، اور کتنی اہم اور کتنی ضروری اور کتنی ہمیں آخرت سے بچانے والی چیز ہے یہ۔ گناہ تو ہمارے سے بھی وہی ہوتے ہیں جو پہلے قوم گناہ کرتی رہی تھی، ہم سے بھی وہی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ نے کرم یہ فرمایا ہے کہ اس کا طریقہ بہت آسان کر دیا کہ اگر بندہ کوئی اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے تو دنیا میں ہی معاف کر دیا جاتا ہے، اور کوئی پنلٹی نہیں اس پر، کوئی سزا نہیں اس پر، کوئی دشواری نہیں اس پر، کوئی قید نہیں اس پر، کچھ نہیں۔ توب الی اللہ، اور گناہ نہ کیے بغیر انسان مر جائے تو کس قدر عذاب ہے اس پر، کس قدر سختی ہے، معاملہ انسان کا مختلف ہو جاتا ہے۔ تو پہلے یہ چیز کی جو اتنی آسان چیز ہے
ہم اس سے دور کیوں ہیں؟ سوچنے والی بات یہ کہ یہ یقین نہیں ہے ہمیں کہ بھئی بہت سخت وقت انسان کے پاس آئے گا. گناہوں کا پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، بہت ظاہر گناہ ہوتے ہیں، انسان کے سامنے ہوتے ہیں گناہ، لیکن پھر بھی وہ آدمی توبہ نہیں کرتا. توبہ کر لیتا ہے تو وہ اپنی قسم کی توبہ ہے. توبوا الی اللہ میں توبہ کی بھی کئی قسمیں ہیں. ہم سب بھی توبہ کیے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں. یہ مجلس بھی توبہ کی ہے، اللہ کے ذکر کی. اس کی ابتدائی توبہ سے ہوتی ہے. جب کوئی آدمی اس سلسلے میں چلنا شروع کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ میں پاک اور صاف ہونا چاہتا ہوں، تو بھائی اس سلسلے کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ توبہ سے ہوتی ہے. آدمی اللہ سے پہلے توبہ مانگتا ہے. اور توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس قدر با اثر، معتبر اور اللہ سے ملا دینے والی چیز ہے کہ سیکنڈ کے اندر دنیا بدل جاتی ہے. پلک جھپکتے، سیکنڈ تو بہت بڑی میں نے بات کہہ دی کہ پلک جھپکتی ہی نہیں دنیا بدل جاتی ہے. ہم غور تو کریں کہ ہم کیسی توبہ ہے ہماری. گارنٹی تو یہ ہے توبہ کی کہ پلک جھپکتے ہی اس دوسری دنیا انسان پہنچ جاتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق عجیب ہی ہو جاتا ہے. دیکھیے واقعی مجھے یاد آتا ہے، حدیث کا ہی واقعہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو وہ تو پھر تھے ہی، جیسے خلیفہ تھے سب کو پتہ ہے. حضرت عمر کا ڈنڈا اور کوڑا تو مشہور تھا، ہر آدمی ڈرتا تھا. انصاف بہت تھا، عدل بہت تھا، اور پڑتال بھی بہت تھی. اسی طرح ایک دفعہ پڑتال پر گزرے ہوئے تھے. پڑتال سمجھتے ہیں ججمنٹ، دیکھ بھال کرنا، لوگوں کو نگہداشت کرنا، اس کو پڑتال کہتے ہیں اردو میں. تو ایسی گزر رہے تھے تو ایک کوئی سامنے سے شخص آ رہا تھا. نشے کی عادت تھی اس کو، گناہ کرتا تھا، پتہ تھا میں گناہ کرتا ہوں. تو نشے کا جو بوتل تھی اس کے پاس تھی، اس میں نشے کا مشروب تھا. اس نے آگے عمر مارے گئے. اب کہاں بھاگ بھی نہیں سکتا، بھاگ تو پھر پکڑا جاتا. اب جاؤں کہاں؟ اس نے کہا. بڑی مشکل پھنس گیا وہ. اب آ رہے ہیں سیدھے اس کی طرف، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں. اس نے کہا بھاگتا ہوں تب پکڑا جاتا ہوں، رکتا ہوں تب پکڑا جاتا ہوں. جاؤں تو میں جاؤں کہاں؟ اس نے کہا کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو ذہن میں قرآن کی یہ آیت آئی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ آ جائے میری طرف. اللہ کہتا ہے میری طرف پلٹ. عمر سے کیا ڈرتا ہے؟ تو میری طرف آ. لیکن ہونی چاہیے توبۃ نصوحا، پکی توبہ کر اور اپنے رب کی طرف پلٹ دیکھ، پھر تماشا کیا ہوتا ہے. اس نے کہا بھائی اب تو یہی آیت ہی بچائیے، تو اور تو کوئی بچانے والی چیز نہیں مجھے عمر سے. تو اب تو میرا شامت آ گیا. تو اس کا اتنا خوف طاری ہوا حضرت عمر کا. اس نے دل میں ایک دم کہا اللہ تعالیٰ تو ہی ہے میرے قریب ہے، اب تو ہی مجھے سن رہے. عمر جو ہے میرے نزدیک آتا جا رہا ہے اور میرے ہاتھ میں نشے کی چیز ہے. اگر اس نے کہیں دیکھ لیا تو میری تو دھجی اکھاڑ دے گا. اب مجھے بچانے والا کوئی بھی نہیں. وعدہ کرتا ہوں تو مجھے بچا، نشہ میں چھوڑ دوں گا. سبحان اللہ. یہ ہے توبہ. تو سچی دل سے جب اس نے یہ بات کی، حضرت عمر پہنچ گئے. وہی کیا ہے؟ کچھ اس میں کیا تھے، بغل میں کیا ہے؟ کہ جی بوتل میں کیا لیے پھر رہے؟ سرکہ. سرکہ تو اچھی چیز ہے الحمدللہ. کہتے سرکہ، اچھا واقعی سرکہ ہے؟ کہتے جی سرکہ استعمال کرتا ہوں، سرکہ ہے. آپ آگے بڑھے، بوتل کو پکڑا. اب وہ کہاں پر ہے؟ ڈھکن جو کھولا تو اندر بجائے اس کی کیا تھا؟ واقعی سرکہ تھا. وہ بھی ایک توبہ تھی، ایک انسان نشہ کرنے والی کی توبہ. برا نام ماننے ایک ہماری بھی توبہ ہے. صدیوں ہوئی توبہ کی، کچھ نظر تو نہیں آتا کہ توبہ ہماری کدھر گئی. اتنا قریب ہو جاتا ہے اللہ پاک توبہ کرنے والوں کے، اس قدر قریب ہوتا ہے.
پنتا سے لگے. قرآن میں اللہ پاک نہیں کہا. دیکھو وقت مجھے یاد آ رہا ہے اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے یہ توبہ میں. فاولئک تبدل سیئات الحسنہ, یہی نہ جائے کہ اللہ تعالیٰ جو یبدل سیئات الحسنہ کہ بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بدیوں کو جو کس میں بدل دیتا ہے, نیکیوں میں بدل دیتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے تو ایک عورت آ گئی اور کہنے لگی, بڑا روتا پیٹا دیکھا اس کو, کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہے؟ کیا میں تجھے کیا بتاؤں اپنا حال؟ کہتے نہیں بتاؤ مجھے کیا بات ہے, مسئلہ تیرا نکالتا ہوں, حل کرتا ہوں اس میں. کیا معاملہ ہو گیا؟ کہتا بہت سخت مجھ سے گناہ ہو گیا. کیا گناہ ہو گیا تجھ سے؟ کہ مجھ سے گناہ یہ ہوا کہ میں نے زنا کیا, زنا کے بعد میرا بچہ پیدا ہوا, اس بچے کو چھپانے کے لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا. اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کہاں جاؤں, مجھے گناہ کے کیا بنے گا. باقی تیرے تو توبہ ہی نہیں, توبہ ہی نہیں تیری, بھاگ جا. بس اس نے سر پیٹا اور چیختی جا وہ دیوانہ باہر چلی گئی. اب ایک دم خیال آیا ابو رضی اللہ بھائی تو میں نے فیصلہ کر دیا, میں نے نبی ان سے پوچھا نہیں, نہ ان سے بات کی, تو سیدھے گئے گھبرا کے. انہوں نے جا کے بات جو کی نبی تو آپ کو بہت افسوس ہوا. کہنا تم نے قرآن نہیں پڑھا, یاد نہیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں تو بدل دیتا ہوں, ہر گناہ کو نیکی میں بدل دیتا ہوں. تو نے یہ کیسے کہہ دیا اس کو؟ بس جی پھر وہ کہتے ہیں میری دنیا اندھیری ہو گئی. وہ گلی میں بھاگتے پھر اس عورت کے لیے, تاکہ بچے لوگ یہ سمجھ لیں گے تو پاگل ہو گیا, مجنون ہو گیا. اتنا خوفداری ہو گیا اللہ تعالیٰ. بس ڈھونڈتے پھر اتفاق عورت نظر آ گئی, بھاگے اس کے پاس. بات سن کیا کہ گھبرانا, بالکل نہ گھبرا. اللہ پاک نے, میں بھی پوچھا نبی پاک سے, اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کیا ہے تیرا قرآن کے اندر, توبہ تو کر, تیرے سارے جتنے بھی گناہ ہیں وہ حسنات میں تبدیل ہو جائیں گے. تو یہ ہے دوستو, ہے تو بہت بڑی چیز اور بہت آسان چیز ہے. الحمدللہ گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں, غلطی ہم سے ہو جاتی ہیں, خطائیں واقعی ہو جاتی ہیں, لیکن اس کو کھیل نہیں بنانا چاہیے. سب سے بڑی چیز تو ہے اپنے گناہوں کو انسان احساس کرے. یہ بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپرچونٹی دی ہوتی ہے. کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ جا کے ہاتھ پکڑنا, اس سے وعدے کرنا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ گناہ نہیں کروں گا, اور باقاعدہ پھر انسان وہ گناہ اپنی زندگی میں کر رہا ہو. یہ تو کوئی سلیقے کی بات نہیں, استضاء ہے بہت بڑا. بس وعدے کی اللہ نے جس وقت ہو سکتا ہے, اللہ کا جس وقت اللہ پاک ہم سے توبہ کرا رہا ہو, تو پتہ نہیں کس گناہ کے نزدیک پہنچے ہوں گے, کفر کی نزدیک پہنچے ہوں شاید, بہت ہی بھیانک حالات کے نزدیک پہنچے ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچانے کے لیے ہمیں وہ چانس دے دیا کہ ہمیں توبہ کا چانس عطا فرما دیا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم پتہ نہیں ہمارے نفس, ہمیں شیطان یا ہمارے حالات ہمیں کس طرف دھکیل رہے ہوں گے اس وقت, کس وقت ہمارے قدم اٹھنے والے ہوں گے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی, اتفاقات نہیں ہیں یہ, کیونکہ ایک طریقہ ایسا ہے کہ ہم اس کو اتفاقات سمجھتے ہیں. بس یہ ایک اللہ والے آئے تھے, ہم بیٹھے, انہوں کا بھی آؤ بھائی بیعت کرتا ہوں, تو ہم نے بھی ہاتھ پکڑا دیا, لگتا ہے اتفاق ہے, معمولی بات لگتی ہے. لیکن یہ تو سوچو کہ ہو کہاں سے رہا ہے, کس کی ذات ہے جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے ہر چیز کا. ایک سانس بھی انسان نہیں لے سکتا, تو اتنا بڑا کام تو خود کیسے کر لے گا؟ اتنا بڑا کام تو کیسے کر سکتا ہے کہ اتنے گناہوں سے نکل کے اپنے نفس کو, شیطان کو مار کے, تو ایک انسان کے آگے بیٹھ کے کہے کہ مجھے آپ ذکر سکھا دیں, میں توبہ کرتا ہوں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, لیکن وہ اتنا آسان اللہ پاک اس وقت اس کے لیے کر دیتا ہے, اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بھئی یہ جو میں فیل کر رہا ہوں, اگر یہ فیل مجھ سے نہ ہوتا, اللہ تعالیٰ اس موقع پہ مجھے توبہ نہ کراتا, تو نہ جانے مجھے نفس لے کے چلا جاتا, اور ممکن تھا کہ میں کفر کے نزدیک پہنچ جاتا,
چاہے کسی ایسے بھیانک گناہ کے اندر غرق ہو جاتا، اللہ نے مجھے چانس دیا، اس چانس پر میں نے اللہ سے توبہ بھی کر لی، اسی وقت اللہ نے اس توبہ پر ہمیں مار دیا۔ لیکن جب اس وقت ہم توبہ کر رہے ہوتے ہیں تو اتنے آسان ڈھیلے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی چیز اللہ پاک ہمیں عنایت فرما رہا ہے۔ اس انسان سے پوچھو جس کے پاس بوتل تھی، تو اتنا اس کو خوف، ڈر اور اس کی ویلیو کے ساتھ اس نے اللہ کو پکارا۔ یہ ہے توبۃ النصوح جس کا اللہ پاک کہتا ہے، توب اللہ توبۃ النصوح۔ تب اللہ کہتا ہے کہ میں فاولئک یبدل السیئات الحسنہ، کہ میں تمہیں بدل دوں گا تمہارے، اس وقت بدلتے ہیں۔ لیکن اگر ڈھیلا ہوا ہو، جی بس اتفاق سے ہم تو چلے گئے تھے پھر ہم چلے جائیں گے، نہ وہی کام زندگی چل رہے ہیں، دھیان سے ادھر سے پھر اسی زندگی میں جا رہے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تو تجھے اتنے بڑے عذابوں سے تجھے ایک سیکنڈ میں نکال دیا۔ تیرے مقدمے میں کیا ہونے والا تھا، کس طرف تو چلا جاتا، بتوں کو پوجنا شروع کر دیتا، کفر کی طرف چلا جاتا، شیطانی ڈوب جاتا، گناہوں کا غرق ہو جاتا۔ تجھے کیا علم تھا اس چیز کا؟ میں نے تجھے موقع دیا اس چیز کا کہ تو جہنم کی آگ سے بچ جائے، اور میں نے اس کے بدلے بھی تجھے بہت کچھ دیا، تو سمجھا اس کو بہت آسان چیز سمجھا۔ تو میرے بھائیو، میں بھی اور آپ بھی الحمدللہ اس چیز پہ غور کریں کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو معمولی سمجھا تو اللہ کا خوف، ہم نے خوف سے نہیں بھی توبہ کی، ان گناہوں کے ڈر سے، دونوں سے ہم نے توبہ نہیں کی۔ ہم نے بس ایک روٹین کے اندر کر لے، چلو بھائی ذکر سیکھ لیں گے، بیٹھ جاتے ہیں۔ سب سے بڑی یہ چیز کہ جنہوں نے توبہ نہیں کی، توبہ کی طرف بھاگے، رول اللہ، بھاگو اللہ کی طرف، دوڑو۔ کس لیے؟ کہ ہمارے پیچھے ایک چیز ہے جو ہمیں پکڑنا چاہتی ہے، ہمارے پیچھے ایک چیز ہے، بھاگو۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ موت ہے، بہت تیزی کے ساتھ ہماری طرف دوڑ رہی ہے، دوڑ لگا رہی ہے ہمارے پیچھے، اور ہمیں نہیں پتا۔ ابھی آپ کے سامنے کتنا بڑا حادثہ ہوا ہے مینچسٹر میں، 3-4 بچے جو ہے ایک ہی حادثے کے اندر بیچارے شہید ہو گئے۔ شادی سے آ رہے ہیں، تو شادی والے گھر سے ایک لڑکا تھا 17 سال 18 سال میں سے، تو وہ چند لمحے پہلے گپ مار رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، دانت نکال رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ہاتھ اس طرح جیسے جمان کرتے ہیں، چند لمحے پہلے ان کا یہ حال تھا۔ ان کو کیا پتا تھا کہ ودن 15 منٹس تم دنیا کے لیے ایک کہانی بن جاؤ گے، پتہ ہے آپ کو۔ ہمارے پاس تو معاملہ ہی ختم ہو چکا ہے، ہمارا تو ویزے لگ گیا، پاسپورٹ سب بنا ہے، ویزا بھی لگ چکا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں۔ بس توبہ کو یاد کرو جس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی کے سامنے بیٹھ کے توبہ کروائی تھی، ہم نے اللہ سے وعدہ کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم پلٹ جائیں گے، اپنی زندگی کو بدل دیں گے، دنیا کو نکالیں گے، تجھے پائیں گے، تیری یاد میں مست ہوں گے، نبی کی سنت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اخلاقات کو بلند کریں گے، صاف ستھری پاک زندگی گزاریں گے۔ تو یہ ہے، وعدے بہت بڑے ہیں، لیکن ایک چیز نظر آتی ہے مجھے اس میں، وجہ یہی ہے توبہ کی، توبہ اللہ نہیں ہوئی، توبۃ النصوح نہیں بنی۔ جس وقت ہم توبہ کر رہے ہوں گے تو وہ نہیں بنا ہمارے دل کے اندر، وہ ماحول نہیں تھا، ورنہ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ جب تو توبہ کرتا ہے تو ہر چیز چھوڑنا اللہ تعالیٰ بہت آسان کر دیتا ہے انسان کے لیے، کہ اس کو پلٹ کے اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، دھیان بھی نہیں جاتا۔ لیکن جب شرط یہی ہے کہ جیسے اس کی بوتل میں سرکہ آ گیا، اگر ہم بھی سچی توبہ کر لیتے تو الحمدللہ ہمیں دین پہ چلنا کوئی مشکل رہتا ہی نہیں، کسی گناہ کو چھوڑنا۔ تو مدد کی ہاں نہیں، اس لیے اللہ پاک کی ہمارے ساتھ کہ ہم نے سچے دل کے ساتھ کہا نہیں تھا کہ ہاں ہم چھوڑ، ہاں دل میں ڈبل ہوں گے، چیزیں ڈبل ہوں گی، ذہن ادھر ہوگا ادھر ہوگا، ایسی توبہ نہیں بھائی۔ رمضان بھی اس لیے ہم ضائع کر دیتے ہیں، اچھی اچھی راتوں کو ہم اس طرح فراموش کر دیتے ہیں، اتنے خوبصورت دن آنے والے ہیں، رجب سے شروع ہو جاتے ہیں۔ رجب خود اتنا بابرکت مہینہ ہے، اس کی انتہائی کوئی نہیں اس کی برکتوں کی، اس کی فضیلت اس قدر ہے انتہا درجے کی اس مہینے کی خود۔ آپ یہ دیکھیں تو کیسی کیسی راتیں ہم ضائع کر دیتے ہیں، کیسے کیسے دن ہم ضائع کرتے ہیں۔ کلمہ پڑھانا تم ابھی کلمہ پڑھا دوں توبہ کا، آپ بھی میرے پیچھے پڑھ لیں گے، یہ توبہ ہو گئی۔ ایسی توبہ اللہ ہونی چاہیے، توبہ چاہیے اس آدمی کی طرح جیسے شادی تھا، اس نے توبہ کی، سرکہ بنا دیا اللہ پاک نے۔ تو الحمد آج ہم سچی توبہ کریں تو سارے سرکہ بن جائے گا، زندگی ہماری ساری سرکہ بن جائے گی، اللہ کے فضل سب بدل جائیں گے،
دنیا کے اندر کی بدل جائے گی، وہ چیز ہی کوئی نظر نہیں آئے گا، دنیا پہچان ہی نہیں سکے گی اس کو. میرے حضرت فرماتے تھے کہ واقعہ بڑا اچھا پتہ ہے، ایک شخص نے چوری کی، یہ حضرت سناتے تھے کہ واقعہ بڑا اچھا، چوری ووری کی تو جناب بڑا پریشان. پرانے زمانے میں جب پٹیشن پیر ہوتا تھا انڈیا پاکستان ایک تھا، حضرت قصہ سنا رہے ہیں، سچا واقعہ سنا رہے. تو اس نے چوری ووری کی جناب، پکڑا گیا چوری کے بعد. حضرت کہتے ہیں چوری کرنے کے بعد پکڑا گیا، اس نے مقدمہ آ گیا، کورٹ میں آ گیا، کورٹ میں جج بھی انگریز تھا. تو اس نے کہا سزا بھی ہوگی. تو اللہ توبۃ نصوحا، کہتے اس چور نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا معافی، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اس کو تو چھوڑ، وہ تو جج دنیا کا، اصل جج تو ہے. تیرے دربار میں حاضر ہوں سب سے پہلے. تو فائل تو وہاں کھلے گی، اس نے کیا بیچارے نے فائل کھول دی. تو رسوائی سے بچا، میں تیرے پاس آ گیا ہوں، غلطی مجھ سے ہو گئی ہے تو میں سچی توبہ کرتا ہوں. غالباً حضرت صاحب سے توبہ کی ہوگی اس نے. تو اس کے بعد اس نے اپنی حیت بدلنا شروع، وہ جو اثر چڑھ گیا وہ سرکہ بننا شروع ہو گیا، اصل حیت میں آ گیا. الحمدللہ سب سے پہلے توبہ کا جو اثر نظر آتا ہے اس پر سنت رسول کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. نشانی اس کی سب سے پہلے سچی توبہ کا، کیونکہ پتہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بغیر انسان کوئی بھی جنت میں جائیں. اس کلمے کے بغیر تو کام نہیں. تو کلمہ لا الہ الا اللہ تو نہیں ہے نا، ساتھ میں اور کیا ہے؟ اگر ہم لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، یہ بھی صحیح بات ہے. موسیٰ رسول، یہ بھی صحیح بات ہے. ابراہیم، سب صحیح ہے، لیکن داخلہ نہیں ہے. داخلہ کس وقت ہوگا؟ محمد رسول. تو سچی توبہ کا یہ ایک دم پتہ چلتا ہے انسان کے، اس پہ رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں کہ وہ سچی توبہ ہے، وہ سرکہ بن گئی ہے، یعنی جنت کا تو سرٹیفکیٹ بن گیا ہے. اور جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا اس کے بغیر جب تک کہ اللہ محمد رسول اللہ ساتھ نہیں ہوگا. تو یہ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ بخشا ہے. اس پہ یہ رنگ جو آ جاتا ہے، دونوں لا الہ الا اللہ اور محمد دونوں آ جاتی چیز. تو ہوا یہ کہ اس کا رنگ چڑھنا شروع ہو گیا فوراً. وہ جناب سب کچھ شکل صورت لباس یہ وہ الحمدللہ بالکل بدل گیا. جو اس کی 6 مہینے کے بعد باری آئی تو جج کے سامنے پیش کیا. تو جج سامنے اس کو دیکھا، کہتا وہ آدمی کیا ہے جس پہ چارج لگا تھا؟ کہتے وہ یہی ہے. کہتے ہیں جی وہ تو یہ نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے کوئی دوسرا آدمی آپ لے آئے، میں مقدمے کو خارج کرتا ہوں. یہ نہیں ہے. مجھے وہاں سے خارج ہو گیا تو سرکہ بن گیا، تو پھر کون روک سکتا ہے؟ سچی کسی بھی مشکل میں پھنس جائے آدمی، کوئی غلطیاں ہو جائیں، گناہ ہو جائے، کرنا کیا چاہیے؟ توبہ نہیں بلکہ ایسی توبہ ہو کہ انشاءاللہ زندگی انسان کی بدلی نظر آئے. واقعی جس گناہ سے کیا اس گناہ تصور بھی نہ انسان کے وہاں چلا جائے گا، تو پھر رنگ خود ہی نظر آئے گا. پھر وہاں تقریریں کرنے کی، واز کرنے کی، دھکے دینے کی اور فلاں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. وہاں ضرورت نہیں پڑتی، اس کو چینج ہی نہیں آئے گا جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد اس کو دل میں اتار نہیں لے گا، اپنے وجود پر اتار لے گا، اس کو چین نہیں آئے گا. تو میرے بھائی یہ باتیں چند ذہن میں آئی تھی اس مجلس کی برکت کی وجہ سے، تو میں نے آپ کی خدمت پیش کر دی، اپنے لیے بھی رکھ لی کچھ. اللہ ہم سب کو توبہ، سچی توبہ نصیب فرمائے. جتنی دیر کرتے رہیں گے اس میں اتنا کیا ہوگا؟ نقصان ہوتا ہے. آج ہی کر لیں. اللہ ہم آپ سمجھ گئے ساری بات کہ وہ توبہ نہیں تھی جو ہم نے توبہ کی تھی نا، اس سے تو کام نہیں چلا، سرکہ نہیں بنا. اب سچی بات کرتے ہیں کہ بھائی اب تیرے پاس ہم آئے ہیں اور یہ ہمارے گناہ ہیں، رمضان بھی آنے والا ہے، اس سے پہلے کہ اللہ یہ گناہ ہم کر چکے ہیں، یہ گناہ ہے. انشاءاللہ اللہ کی مدد اسی وقت اترتی ہے انسان پر، اسی وقت اترتی ہے، رنگ بھی چڑھنا شروع ہو جاتا ہے انسان. جس اللہ نے مدد کرنی ہے تو انشاءاللہ وہ اس کو رسوا بھی نہیں کریں گے، اس کو پھنسائیں گے بھی کہیں نہیں، اس کو کیا سزائیں بھی کہیں نہیں ملیں گی، اس کی ترقی بھی نہیں رکیں گی، اس کی کہیں کسی چیز میں نقصان بھی نہیں ہوگا. سب کچھ اسٹریٹ فارورڈ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے اس ذات، اس رب سے بات کی جو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے. ہمیں کس چیز کا ڈر ہے؟ ہم نے اس کے ہاتھ میں توبہ کر لی تو بس ختم، اللہ نے ہمیں قبول کر لیا. تو اللہ تعالی ہم سب کو توبۃ نصوح فرمائے تاکہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں نیکی میں تبدیل ہو جائیں.